ایک اللہ والے 7 بھائی جو کہ طوطے بن گئے، جادوئی جوتے اور اللہ کی نیک بندی۔ چلیے آپ کو سناتے ہیں پھر سے ایک بہت ہی پر رونق اور دل کو روشن کر دینے والا سبق آموز واقعہ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک لڑکی اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ ان کی بہت خدمت کرتی، لیکن وہ بھائی اس کے کبھی خوش نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس سے جلتے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں والے اس کی بہت تعریف کیا کرتے، اور صرف خوبصورت ہی نہیں، غریبوں کی مدد کرنے والی بھی تھی، یعنی سب کے کام آتی تھی۔ اس کے بھائی اپنی بہن سے کہتے، ہم چاہتے ہیں کہ تم 7 پردوں میں رہو۔ وہ بہن کہتی، میں تو کسی سے باہر نہیں ملتی اور نہ ہی میری بری نظر ہے، تم کیوں مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ وہ بھائی بولے، بس جو ہم کہیں تم وہی کرو۔ ایک دن اس کے بھائی گھر پر نہیں تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا بھائی گھر آئیں گے اور پانی نہ ہوا تو وہ بہت ماریں گے، جب تک وہ گھر نہیں آتے میں ان کے لیے پانی بھر کر لے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلی اور پانی بھرنے کے لیے بہت دور پیدل چلتی ہوئی جھرنے کے پاس گئی۔ جھرنے سے پانی بھرنے کے بعد وہ گھر واپس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے راستے میں ایک اللہ والے ملے جن کو بہت پیاس لگ رہی تھی۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، بیٹی تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ لڑکی نے اللہ والے کو پیٹ بھر کر پانی پلایا۔ اللہ والے نے اسے دعائیں دی اور کہا، بیٹی تم خوش رہو اور جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ لڑکی جب وہاں سے جانے لگی، اس کو اپنے بھائیوں کی فکر تھی کہ وہ آنے والے ہوں گے اور آج تو اس کو مار ضرور پڑے گی۔ یہی کہتی ہوئی وہ وہاں سے جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہ جوتے پہن لو جو تمہیں آرام سے اپنے گھر پہنچا دیں گے۔ اس کو یقین تو نہیں آیا، لیکن اللہ والے کی بات کو اس نے سن لیا۔ کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اسے ایسا لگا کہ ان جوتوں میں کچھ ایسی جان ہے کہ وہ بہت ہی کم وقت میں اللہ والے کے کہنے پر اپنے گھر پہنچ گئی تھی، جیسے ہواؤں میں وہ اڑ رہی ہو۔ اس کے بھائی اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اللہ والے نے اس کی مدد کی، ورنہ اس کے بھائی آج تو اسے جان سے ہی مار دیتے۔ پانی اس نے مٹکے میں ڈالا اور کھانا بنانے لگی۔ اس کے بعد اس کے بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، لگتا ہے آج تو گھر میں اچھا کھانا بنا ہے۔ وہ خوشی خوشی کھانا کھا ہی رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو ویسے ہی بہن پر غصہ نکالنا تھا۔ ایک بھائی کہنے لگا، تم نے تو کھانے میں اتنا زیادہ نمک کر دیا، تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ اس نے کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور اس کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ چیخ کر اس کو کہا، صحیح کہتا ہے ہمارا چھوٹا بھائی، تم تو دل سے کھانا بناتی ہی نہیں ہو، ہم مزدوری کر کے آتے ہیں، لیکن یہاں تو کھانا بنانے والے دل سے کھانا ہی نہیں بناتے۔ تم کرتی کیا رہتی ہو گھر میں سارا دن؟ بستر پر ہی تو رہتی ہو۔ بھائیوں کے خراب سلوک نے اس کے دل کو توڑ دیا تھا۔ بڑی محبت سے اس نے کھانا بنایا اور ان کے سارے کام بھی کر دیتی تھی، لیکن بھائی تو اس کی فکر کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں نے کیا کمی چھوڑی اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے میں؟ مجھ سے کوئی خوش کیوں نہیں رہتا؟ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرا کوئی خیال رکھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا۔ دعا کرتے کرتے وہ سو گئی۔ اس کی خواب میں وہی بزرگ آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، جس کے ساتھ اللہ عز و جل ہوتا ہے اس کے سب ساتھ ہوتے ہیں۔ تمہارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن سبق ضرور سکھائے گا، بس تم اللہ سے دعا کرتی رہو، اور جب بھی کوئی مشکل آئے ان جادوئی جوتوں کو پہن لینا، جو چاہو گی تمہیں مل جائے گا۔ ایک طرف نورانی چہرے والے بزرگ اسے دیکھے ہی جا رہے تھے اور اس لڑکی کی طبیعت بھی سیر ہو گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد اسے لگا کہ کوئی اسے مار رہا ہے، اور یہ کون مار رہا تھا اسے یقین ہی نہیں آیا۔ خواب سچا ہے یا جھوٹا، یا اس کا وہم ہے؟ مارنے والا وہی کھڑا تھا، اس کا بڑا بھائی، جو اسے مار کر کہہ رہا تھا، اٹھو اور کھانا بناؤ۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ بیچاری رات کو اٹھ کر کھانا کیا بناتی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خواب میں جو اللہ والے نے کہا تھا ان جادوئی جوتوں کو مشکل گھڑی میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئیں گے،
وہ بولی میں اس بات کو آزماتی ہوں۔ پھر وہ جوتوں کے پاس گئی۔ اس نے کہا اے جوتو، کیا تم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہو تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ خواب میں جو اللہ والے نے کہا کیا وہی سچ ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی اور جوتوں میں سے آواز آئی، کیا خواہش ہے تمہاری؟ ہم سے کہو، ہم وہ چیزیں تمہیں لا کر دیں گے۔ اس لڑکی نے کہا میرے بھائی اس وقت بہت بھوکے ہیں، کیا ان کے لیے کھانے کا بندوبست آپ کر سکتے ہو؟ آواز آئی، اب تم ہمیں پہن لو اور جس طرح کھانا بنانا چاہو بنا سکتی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ان جوتوں کو پہن لیا اور کھانا بنانے لگی۔ اسے بالکل محسوس نہیں ہوا، اسے بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں اڑتی پھر رہی ہے۔ اسی طرح وہ کھانا بھی ایسے ہی بن گیا۔ اس کے بھائی اپنے کمرے میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے بھی وہیں سے کہا میں نے کھانا بنا لیا ہے، اب آئیے اور کھانا کھا لیجئے۔ بھائیوں نے اب کھانا کھایا، اتنا لذیذ کھانا، کہنے لگے اس سے پہلے اتنا اچھا کھانا تو تم کبھی نہیں بنایا کرتی تھی، اور اتنی جلدی کیسے کھانا بن گیا؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ بھائی کھانے کو مزے سے کھا رہے تھے اور سونے کے لیے پھر چلے گئے۔ وہ بڑی حیران تھی، میں نے تو صرف آزمانے کے لیے کہا تھا، یہ تو جوتوں نے کھانا ہی بنا دیا۔ اور دل ہی دل میں اللہ والے کو یاد کرنے لگی، وہ اتنے اچھے انسان ہیں، اگر آج میرے والد زندہ ہوتے تو یقیناً ان کے جیسے ہوتے۔ اس کے بعد وہ سو گئی۔ صبح فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بھائی تو ابھی سو رہے ہیں اور اٹھنے کے بعد وہ فوراً ناشتہ مانگیں گے۔ اب وہ گھر سے باہر جاتی تو کوئی بھی بھائی اٹھ کر اس کو اگر وہاں موجود نہ پاتا پھر سے اس کی پٹائی ہو جاتی۔ اس نے کہا میں کیا کروں، سامان گھر میں ہوتا نہیں ہے اور میرے بھائیوں کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ وہ جوتوں کے پاس آئی، اس نے کہا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ جوتے کہنے لگے ہاں ہاں تمہاری مدد ہم ضرور کریں گے، ہمیں اسی لیے تو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا ناشتہ بنانے میں میری مدد کرو۔ اس نے ان کو پہن لیا اور ناشتہ بنایا۔ وہ ناشتہ بھی بہت کم وقت میں بن گیا۔ بھائیوں تک کھانے کی خوشبو پہنچی تو وہ باہر آ گئے، کہنے لگے واہ، ہماری بہن نے تو ہمارے لیے بڑے اچھے کھانے بنائے ہیں۔ سب نے مست ہو کر کھانا کھایا اور کام پر چلے گئے۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی، اس نے اس کی ملاقات اللہ والے سے کروائی۔ کم سے کم میرے بھائی تو مجھ سے راضی ہوئے۔ باقی جو کھانا بچا ہوا تھا اس کو اس لڑکی نے غریب بستی والوں میں بانٹ دیا۔ گاؤں والے بھی اب یہ کھانا کھاتے رہے، سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد بھائی جب گھر آتے تو وہ مزیدار کھانا ان کے سامنے رکھ دیتی اور وہ سکون میں آ جاتے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے سوچا ہماری بہن پہلے تو ہمارے من پسند کھانے نہیں بناتی تھی اور اب کھانا اتنا بہترین بناتی ہے کہ ہم اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ اسے اس چھوٹے بھائی نے دوسرے بھائیوں کو کوئی بات نہ بتائی، بس دماغ میں غصہ لے کر سوچنے لگا میں اپنی بہن کی کھوج لگاؤں گا، یہ کھانا کیسے بناتی ہے جبکہ ہم اسے سامان بھی لا کر نہیں دیتے اور یہ سارے کام خود کر لیتی ہے۔ ایک بار ہمیشہ کی طرح وہ ساتوں بھائی کام پر چلے گئے، لیکن وہ چھوٹا بھائی باہر جا کر کسی پیڑ کے پیچھے چھپ گیا کہ اپنی بہن کو باہر نکلتے دیکھوں گا۔ جب اس نے کچھ دیر انتظار کیا تو اسے بہن تو باہر جاتی نظر نہیں آئی، بہت دیر تک بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس نے کہا میں گھر میں دیکھتا ہوں میری بہن کرتی کیا ہے۔ چپکے سے اس نے جب گھر میں جھانکا تو وہاں پر اس کی بہن کھانا بنا رہی تھی اور کوئی بھی وہاں اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ حیران ہوا کہ میری بہن کے اندر اتنی طاقت آخر کہاں سے آ گئی، اور وہ اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ کسی کو اس نے خبر نہیں ہونے دی کہ وہ اپنی بہن پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک دن جب سب سو رہے تھے پر وہ جاگ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اس کی بہن نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے۔ اب وہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کرتی کیا ہے۔ وہ جوتوں کے پاس آئی اور کہا اے جادوئی جوتو میری مدد کرو، میں کھانا بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے جوتے پہنے اور کھانا بنانے لگی اور بہت جلدی کھانا بھی بن گیا۔ اس نے کہا سمجھ گیا میں، یہ جوتے ہی اس کی مدد کرتے ہیں، تب سے ہی ہمیں یہ اچھا کھانا کھلا رہی ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، ہماری یہ بہن اتنے دنوں سے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، کھانا یہ اس طرح بناتی ہے۔ جب وہ سب کام کے لیے جانے لگے تو انہوں نے اپنی بہن کو باہر ہی روک لیا اور کہا میری بات سنو، کیسے دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ غصے سے کھول گئے، کہنے لگے
اچھا ہم بھی سوچے کہ ہمیں اتنا مزیدار اور تازہ کھانا روز کیسے ملتا ہے، جبکہ نہ ہم تو کوئی سامان خرید کے دیتے ہیں، نہ ہی اور چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ چلو کام سے آ کر اس کی خبر لیتے ہیں۔ شام کو وہ واپس آئے تو اندر بڑی سی دیگ پک رہی تھی۔ بہن نے بھائیوں کو دیکھا تو کہا آئیے آپ لوگ ہاتھ منہ دھو لیں، کھانا تیار ہے۔ بڑے بھائی نے کہا جھوٹ مت بولو، تم نے اتنا سارے کھانا پکایا ہے۔ وہ کہنے لگی جی ہاں، میں روز آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں اور آج تو خاص میں نے آپ کے لیے ہی کھانا بنایا ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کھیل کھیلے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ دہائیاں دیتی رہی مجھے معاف کر دو، دیکھو میں نے تمہاری خوشی چاہی ہے، تم لوگ بس میرے کام کو پسند کرو، میرے ماں باپ نہیں ہے تو تم لوگوں کو ہی اپنا سب کچھ مانا ہے۔ بھائی اس طرح بہن کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اس کو آج بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اب کھانا چونکہ بہت مزیدار تھا تو وہ کھانے پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ پھر چھوٹے بھائی سے کہا تم نے وہ جو جوتے دیکھے ہیں، کہاں ہیں وہ جوتے؟ چلو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن انہیں ڈھونڈنے پر بھی وہ جوتے نہیں ملے۔ پھر وہ کمرے میں واپس آئے اور بہن سے کہا ہمیں بتاؤ وہ جوتے کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے اس کو اس بات پر اور مارا، اتنا مارا کہ اس کے بھائیوں نے حد پار کر دی۔ وہ روتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرنے لگی، اے اللہ پاک مجھے ان ظالموں سے نجات دلوا دے۔ میں ان کو اپنا مان کر ان کی خدمت کرتی رہی ہوں، ان کو خوش کرتی رہی ہوں، لیکن انہوں نے آج ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ میں ان کی سگی بہن ہوں۔ یہ کتنے سنگ دل بھائی ہے، بے رحم ہے، ان کے دل میں عورت کے لیے کوئی رحم نہیں۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ والے پھر سے خواب میں اس کو نظر آئے، بولے بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن تم نے بہت ہی ہوش و حواس سے کام لینا ہے، ورنہ تمہارے بھائی تمہیں مار دیں گے۔ اللہ والے نے خواب میں ہی اسے بتایا کہ وہ کسی ایسے انسان کی مدد نہیں کرتے جو کہ ظالم ہو، وہ صرف تیری ہی مدد کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تو نیک بندی ہے۔ ہم نے وہ جوتے تمہاری مدد اور آسانی کے لیے دیے تھے، جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو وہ جوتے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن ابھی وقتی طور پر وہ ہمارے پاس ہیں کیونکہ تمہارے بھائی اس سے غلط کام کروائیں گے۔ وہاں بھائی لوگ جوتے ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ ایک بھائی کہنے لگا میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جو ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ اس گاؤں کا بہت بڑا پہنچا ہوا عامل ہے اور اس سے جو بھی کام کرواؤ وہ کرتا ہے۔ دوسرے بھائی کہنے لگے چلو چلتے ہیں اس کے پاس، جا کر پوچھتے ہیں ان جوتوں کا راز۔ سارے بھائی مل کر اس عامل کے پاس پہنچے۔ بڑے بھائی نے اس عامل سے پوچھا ہماری بہن کے پاس گھر میں موجود جوتے ہماری بہن کے پاس کہاں سے آئے جو اس کی مدد کرتے ہیں، جن کے ذریعے وہ کھانا بھی بنایا کرتی تھی؟ عامل نے کہا وہ جوتے ایک اللہ والے نے اسے دیے تھے، وہ اللہ والے جو اسے راستے میں ملے تھے جب وہ پانی بھرنے کے لیے جھرنے کی طرف جا رہی تھی، اور پھر اس بوڑھے انسان نے اس کی مدد کی تھی اور تحفے میں وہ جوتے دیے تھے، اور جو جوتے ابھی اس کے پاس ہیں وہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ وہ عامل بولا ابھی وہ جوتے اس بڈھے بزرگ کے پاس ہیں جو اسی جنگل کے پاس رہتا ہے، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے تمہیں بہت کچھ احتیاط کرنی پڑے گی، وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے۔ وہ لڑکے بولے کیا تم سے بھی زیادہ پہنچا ہوا جادوگر ہے؟ وہ بولا مجھ سے بڑا عامل تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، میں تم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کو نہیں پتا وہ کتنا چلاک ہے، تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، بس وہ کرنا پڑے گا جو اب تک نہیں کرتے آئے ہو۔ وہ لڑکے بولے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عامل بولا مطلب یہ ہے اپنی بہن کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کی عزت کرو، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، وہ جو مانگے اسے دینا۔ تمہاری بہن تمہاری خدمت کرتی ہے تو تمہیں بھی اس کی خدمت کرنی پڑے گی، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ عامل بولا اس سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولے کیونکہ وہ ہمارے باپ کی طرح ہے، ہمارا باپ بھی سب کی خدمت کرتا تھا، یہ گاؤں والے ہمارے باپ کو بہت مارا کرتے تھے اور وہ انسانوں کے لیے
اپنا سب کچھ گوا دیتا تھا، اور اسی نے ہماری بہن کو یہ سبق سکھا دیا کہ جب تم بڑی ہوگی تو سب کا خیال رکھنا، سب کی دعا لینا، اور ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ عامل بولا، میں حیران ہوں، اپنے باپ کے نقش قدم پر تم لوگ نہیں چل رہے جبکہ وہ تمہارا باپ تھا۔ وہ لڑکے بولے، ہمیں کوئی شوق نہیں اچھے کام کرنے کا، اور سیدھے کاموں میں رکھا بھی کیا ہے۔ ایک بھائی بولا، ہم نہیں سیدھے راستے پر چلنا چاہتے، کیونکہ سیدھے راستے پر چل کر کچھ نہیں ملتا، ہم بہت پیسہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان جوتوں کی تلاش میں ہے۔ وہ جوتے ہمیں مل گئے تو ہم اس سے جو بھی مانگیں گے وہ جوتے ہمیں دیں گے۔ اس عامل نے یہ بات سن کر کہا، اگر وہ جوتے تم لوگ چاہتے ہو تو پھر اپنی بہن کو راضی رکھو، کیونکہ تمہاری بہن کی بات وہ اللہ والا مانتا ہے۔ اگر تمہاری بہن تم سے خوش ہو گئی تو اللہ والا اس سے جوتے واپس کر دے گا، پھر اپنی بہن سے وہ جوتے چھین لینا، تب تک تمہیں اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان کے منہ بننے لگے، کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن پیسوں کے لیے انہیں ایسا کرنا تھا۔ وہ ساتوں کے ساتھ بھائی گھر واپس آئے۔ وہ لوگ اپنی بہن کے ارد گرد بیٹھ کر رونے لگے اور کہا، ہمیں معاف کر دو ہماری پیاری بہن، ہمیں معاف کر دو۔ آج ہماری خواب میں ابا جان آئے اور کہہ رہے تھے، تم نے ہماری بیٹی پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں اور اس کو مارا ہے، تم لوگ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، عورت پر جو ہاتھ اٹھائے وہ مرد نہیں ہوتا، ہمیں معاف کر دو، بلکہ تم ہمیں مارو۔ بہن حیران تھی کہ میرے بھائیوں کو کیا ہو گیا، راتوں رات اتنا کیسے بدل گئے، کہیں میں نے جو دعا مانگی تھی اس کا یہ اثر تو نہیں۔ وہ بھی سیدھی سادی محبت کرنے والی بہن تھی، اللہ والوں کے قریب تھی، اس لیے اس کے دل میں بھائیوں کی محبت پھر سے آ گئی۔ اس نے کہا، بس میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر رہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ بھائیوں نے کہا، آج سے تم جو کہو گی وہی ہوگا، تم بس ہمیں حکم دیا کرو۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے ان کا دل چھل نہیں ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتے، پیسوں کے لیے کر رہے تھے، اور بہن بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ بڑا بھائی کہنے لگا، تم کو ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، پر آج سے تم پانی بھرنے کے لیے جھرنے پر جاؤ گی تو ایک بھائی تمہارے ساتھ جائے گا۔ لڑکی کہنے لگی، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں مجھے ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا، اچانک آپ لوگ اتنا بدل کیسے گئے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، ہاں تو ہم ایک ہی خون ہے اور خون ہمیشہ کھولتا ہے۔ اس کے بعد اس پر واقعی ان بھائیوں نے رحم کر دیا۔ وہ کھانا بناتی، وہ خوشی خوشی کھانا کھاتے، اور پانی بھرنے کے لیے اسے کبھی جھرنے کی طرف جانا پڑتا تو ایک بھائی اس کے ساتھ جاتا۔ وہ بھائی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ والے کہاں ہیں، اگر وہ راستے میں ملیں گے تو وہ جوتے کے بارے میں اس کو ضرور بتائیں گے، لیکن اب تک بہن کو اللہ والے نہ ملے، بلکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ پانی بھرنے جاتی اور واپس آ جاتی۔ اتنا خوش تھی کہ اس نے بھائیوں سے کہا، میں آج اس خوشی میں تمام گاؤں والوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بھائی بولے، ہاں کیوں نہیں، لیکن ان سارے گاؤں والوں کو کھلانے کے لیے تمہیں 1-2 دیگ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کھانا تو کم پڑ جائے گا، اور اتنی بڑی دیگ تم کیسے پکاؤ گی؟ وہ بولی، آپ فکر نہ کرو، تو بس یہ کام بھی ہو جائے گا۔ بھائیوں کے تو کان کھڑے ہو گئے، وہ لوگ اس کے سامنے تو گھر سے چلے گئے، لیکن اب اس کے پیچھے وہ لوگ چھپ کر کہنے لگے، یہ گھر سے باہر نکلے گی اور جھرنے کی طرف جائے گی جہاں پر وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، وہ گھر سے نکلی، اس کے ہاتھ میں مٹکا تھا، وہ پانی بھرنے جا رہی تھی۔ جھرنے سے پانی بھرنے کے بعد اس نے آواز دی، اے اللہ والے، کیا آپ آس پاس موجود ہیں؟ لیکن اس کی آواز پر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ بھائی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ والے تھے، سامنے ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ بڑے مایوس ہوئے کہ ہماری تو چال کامیاب نہ ہوئی، ہمیں تو وہ جوتے چاہیے، اور یہ لڑکی اللہ والے کو بلاتی ہے پر وہ بڈھا انسان آتا ہی نہیں۔ ایک بھائی کہنے لگا، تم تھوڑا رکو، وہ آتا ہی ہوگا۔ وہ لڑکی آواز دیتی رہی، لیکن اللہ والے اس کے سامنے نہیں آئے۔ یہاں پر بھائیوں کے دل پر چھریاں چل رہی تھی، ارے ہم تو اتنی دیر سے یہاں رکے ہوئے ہیں، بے فضول میں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ لڑکی بھی اداس تھی اور واپس آ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو دیگ اس کے گھر میں پک رہی تھی، بہت سے لوگ جمع تھے جو دیگ کو پکا رہے تھے،
لڑکی نے ان سب سے پوچھا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے ہم پڑوس کے گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلانے آئے ہیں، ہمیں یہ جگہ اچھی لگی، تم بھی ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو جاؤ۔ وہ لڑکی خوشی خوشی اور لوگوں کے ساتھ اس کام میں مل گئی۔ بھائیوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ نہ جوتے وہاں آئے تھے اور نہ ہی اس لڑکی کی کسی نے مدد کی تھی، بلکہ یہاں تو جیتے جاگتے آدمی اس کی مدد کر رہے تھے۔ پورے گاؤں کو پھر کھانا کھلایا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ کام کرنا پڑا۔ وہ صبح اٹھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر سے باہر آئی تو اسے ایک طوطا نظر آیا جو پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ طوطا اتنا خوبصورت رنگوں والا تھا، لڑکی کا اس طوطے پر دل آ گیا۔ بہت دیر تک وہ اس طوطے کو دیکھتی رہی۔ لڑکی کے اس طرح دیکھنے پر وہ اڑ کر اس کے پاس اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا، کہنے لگا تو مجھے ایسے کیوں تک رہی ہے؟ تم انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو؟ وہ بڑی حیران ہوئی۔ طوطے نے کہا تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں ہر اچھے انسان کو جانتا ہوں جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تمہارے چہرے پر وہ الگ سا نور اور کشش ہے جو بہت کم انسانوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس کے آنے سے لڑکی کی زندگی میں بہار سی آ گئی تھی، کیونکہ اسے پرندوں سے پیار تھا۔ جب اس کے بھائی وہاں نہیں ہوتے تو وہ طوطے سے باتیں کیا کرتی۔ وہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ مجبور ہو کر اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ جوتے چاہتے تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے اس لڑکی کو طوطے سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس کا دماغ تو پہلے ہی خراب ہو رہا تھا، اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے وہ خود کو قابو میں نہ رکھ پایا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا اور بہن کے پاس آیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے کہا مجھے کیوں ڈانٹتے ہو؟ تم اس طوطے سے باتیں کر رہی ہو، ہم ان جوتوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جوتے کہاں چلے گئے؟ تم نے ان جوتوں کو کہاں چھپا دیا؟ تم سب کچھ جانتی ہو۔ لڑکی بولی میں کچھ نہیں جانتی، وہ جوتے کہاں ہیں؟ اب وہ بھائی نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے وہ ہاتھ اٹھاتا وہ طوطا چلا اٹھا، اے خبیث انسان، تو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بھی مظلوم عورت پر۔ تو نے اس لڑکی کو دکھ دیا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ آواز سن کر باقی بھائی بھی گھر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا اور یہ طوطا انسانوں کی طرح کیوں باتیں کر رہا ہے؟ چھوٹا بھائی بولا یہ بھی کوئی جادوئی چیز لگتی ہے، ورنہ کوئی پرندہ اس طرح انسانوں جیسے باتیں کیسے کرتا ہوگا؟ گاؤں والے وہاں جمع ہو گئے، کہنے لگے بھائیو کیا ہو گیا؟ اپنی بہن کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ بیچاری تو ہر ایک کے لیے اچھا کر رہی ہے۔ ایک بھائی بولا میں اس جادوگر کو بلا کر لاتا ہوں اور وہی ہمارا کام کروائے گا۔ وہ جلدی سے اس عامل کی بیٹھک تک پہنچا۔ عامل نے چونک کر کہا کیا ہوا، تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اب بس میں انتظار نہیں کر سکتا، آپ ہمارے ساتھ فوراً گاؤں چلیں اور ہمارے مسئلے کو حل کریں۔ جادوگر اس کے ساتھ چل پڑا۔ جادوگر نے کہا تم سب چپ ہو جاؤ، اب میں ہی پتہ لگاؤں گا کہ وہ اللہ والے کا کیا چکر ہے اور یہ طوطا کیوں اس طرح سے باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ عجیب سے الفاظ بولنا شروع کر دیے۔ اس کے الفاظ بولنے کے ساتھ ہی دور سے بزرگ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں آئے۔ لڑکی اس کو جانتی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اتنے مہینوں کے بعد میں نے اللہ والے کو دیکھا۔ اللہ والے وہاں آئے اور کہا کیوں بلایا ہے مجھے، اور تم مجھ سے اس طرح اس لہجے میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ عامل نے کہا کیونکہ تم نے لڑکوں کو بہت پریشان کر دیا ہے، اس لیے اب اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور جوتے فوراً ان کو دے دو۔ اللہ والے بولے میں کیوں ان کے حوالے کر دوں وہ چیز جس سے یہ غلط کام کرے؟ ارے کوئی لالچ میں یہ کام کرتا ہے بھلا؟ یہ لڑکی جس کو جوتے تحفے میں دیے گئے تھے، جو اپنے بھائیوں کی اچھی بہن ہے اور اپنے باپ کے اچھے کام کو آگے بڑھا رہی ہے، اور آج جس کی وجہ سے گاؤں میں لوگ بھوکے نہیں رہتے، اور تحفہ بھی اسی کو دیا جاتا ہے جس کا مقصد نیک ہو، ایسے کسی شیطانی سوچ رکھنے والے کو کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی۔ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر تو نے ان لڑکوں کو وہ جوتے نہیں دیے تو پھر میں تجھے یہی طوطا بنا دوں گا۔ بزرگ کہنے لگے دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسان خدمت خلق کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔
اور آخرت میں اسی کے لیے بھلائی ہوگی جو لوگوں کی دعا لے گا۔ تم لوگوں نے تو حد پار کر دی، لالچ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ والے جلال میں آ گئے۔ جادوگر نے کہا، یہ میرے ساتھی ہے اور تم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم نے وہ جوتے مجھے نہیں دیے تو میں تمہیں اس طرح طوطے میں بدل دوں گا۔ وہ ساتوں بھائی کہنے لگے، ہاں آپ اس آدمی کو اس طوطے میں بدل دیں، زیادہ ہی باتیں کر رہا ہے، بلکہ ہماری بہن کو بھی کسی جانور میں ہی بدل دیں، بس ہم انسان رہنا چاہیں گے۔ اللہ والے نے کہا، تم انسان رہنے کے قابل ہو ہی نہیں، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان جانور جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن تم لوگ وہی جانور بن جاؤ جو اشرف المخلوقات نہیں، یعنی انسان وہ ہے جس کو افضل بنایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے اے جادوگر تم مجھے طوطا بنائے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک تجھے اسی طوطے میں تبدیل کر دے۔ اللہ والے نے دعا کی اور ساتوں بھائی اس جادوگر سمیت طوطے بن گئے، لیکن ان کے منہ میں زبان نہیں تھی، نہ وہ بات کر سکتے تھے، بلکہ ان کو قید کر دیا گیا پنجرے میں۔ پھر اللہ والے اس لڑکی کے پاس آئے اور کہا، اے بیٹی تو مجھے پکارتی رہی، تو مجھے یاد کرتی رہی، لیکن میں تمہارے سامنے اس وقت نہیں آ سکتا تھا کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اور یہ ہمارے اس کام کو ہونے نہیں دیتے، اس لیے کچھ چیزوں میں مصلحت ہوتی ہے اور کچھ باتوں کی وجہ سے انسان کو چھپنا پڑ جاتا ہے۔ گاؤں والے تو اس لڑکی کے اچھے عمل کا صلہ دیکھ ہی رہے تھے، جس نے ہر ایک کی دعا لی اور آج اس کے پاس سب کچھ تھا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔